فهذا الوباء الذي تمر به البشرية والكل ملزم بالمكث في البيت، إلا أن البعض من إخواننا، أنا ما أتكلم عن يظن أنه في عطلة فيتجول هنا وهناك ولا يبالي، وآخرون سكنهم الرعب والقنوط من كثرة إدمان أخبار هذا الفيروس. فإن كان من كلمة توجيهية أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبيد بن عبدالله ابن سليمان الحمداني الجابري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إن هذا الوباء جند من جنود الله جل وعلا، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فلا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله رفع هذا البلاء وتفريج الكربة التي أصابت المسلمين عامة وغيرهم خاصة في جميع البلاد. فالواجب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان ذا معصية فإننا ننصحه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه عند الترمذي، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي حشرجة الروح في الخرطوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين المرء ملك الموت فلا توبة حينئذ. فإني أنصح جميع أهل الإسلام وأهل السنة خاصة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل غرغرة الأرواح في الحلاقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أملاه عبيد بن عبدالله ابن سليمان الحمداني الجابري، بعد عصر الثلاثاء 29 من شهر رجب من شهر رجب عام 41 و400 وألف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. कोरोना वायरस के ताल्लुक से नसीहत। फज़ीलत शेख उबैद बिन अब्दुल्लाह الجابری हफ़िज़हुल्लाह से सवाल हुआ टेलीफोनिक कॉल के जरिए कि ये जो वबा है जिसने सारी इंसानियत को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से सब पर लाजिम करार दिया गया है कि अपने घरों पर टिक कर बैठें, लेकिन बाज़ साथी इसे छुट्टी समझ के बेपरवाह यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे ऐसे हैं कि जो इस वायरस की बाकसरत खबरें सुनने की वजह से रौब और मायूसी का शिकार सकते में हैं। बस इस बारे में अगर कुछ रहनुमाई फरमा दें। अहसनल्लाहु इलैकुम। शेख फरमाते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद कि उबैद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल-हमदानी अल-जाबरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाशुबा ये वबा अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, जिसे चाहे उन्हें ये लगा देता है।
اور جس سے چاہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں اور اس سے اس آزمائش کا اٹھ جانا اور اس مشکل کشائی مانگیں جو عموماً مسلمانوں کو اور خصوصاً ان کے علاوہ دوسروں کو تمام ممالک میں پہنچی ہے۔ بس واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں۔ چنانچہ جو گنہگار ہیں تو ہم اسے نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی، کیونکہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے، میرے خیال سے الترمذی میں ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یقیناً اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہ شروع ہو جائے۔ اور الغرغرہ کہتے ہیں مرتے وقت حلق سے خرخر کی آواز اور سسکی کو، یعنی جب روح حلق تک پہنچ جائے اور بندہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے تو اس وقت توبہ نہیں۔ لہذا میں تمام اہل اسلام کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور اہل سنت کو خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اس سے پہلے کہ روحوں کا غرغرہ حلقوں تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح فضیلت الشیخ محمد بن غالب الحمری حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسی کورونا وائرس کے تعلق سے نصیحت کرتے ہوئے کہ ان امراض سے متعلق بات کرنا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جسے مرض کورونا یا کورونا وائرس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر امراض ہیں، ضروری ہے کہ ایک بندہ یہ جانے کہ بلا شبہ یہ امراض بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے لشکروں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت نازل فرماتا ہے، جسے وہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ یا تو بندوں پر آزمائش بنا کر نازل فرماتا ہے، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اور اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو بندوں پر واجب ہے کہ ایسے حالات میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹیں اور اس قسم کی تمام چیزوں کے مقابلے میں اس سے مدد طلب کریں۔ بس اللہ کی جانب لوٹنے میں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اقسام کی بیماریوں اور تکالیف کو ٹال دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، دیوانگی، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کر کے اپنی حفاظت قائم رکھے، جس طرح اذکار میں سے ایک معروف دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس ذکر کا اہتمام 3 مرتبہ صبح اور شام، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو کریں، اور اسی طرح سے دیگر اذکار کی بھی پابندی کریں۔ اور اسی طرح ایک بندہ ان اذکار کے علاوہ کثرت سے استغفار، گناہوں سے توبہ اور ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اور ان کے علاوہ دوسرے شرعی اسباب اپنا کر بھی بندہ اپنی حفاظت کرے۔ مثال کے طور پر ان ملکوں یا علاقوں کی طرف سفر نہ کرے جہاں پر ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ شریعت میں جو حفاظتی اقدامات دیے گئے ہیں ان سب کو اپنائیں۔ اور یہ سب اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کے ساتھ پیش نہیں آئی وہ کبھی اس کے ساتھ پیش آنی ہی نہیں تھی، اور جو چیز اس کے ساتھ پیش آئی اسے ضرور پیش آنی تھی۔ اور پھر وہ شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ مرض اسے لگ چکا ہے، اس کے اثرات اس پہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ حکومت کی طرف سے اس مرض کی روک تھام اور علاج کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان سے رجوع کریں، تاکہ وہ مزید تکلیف سے بچ جائے
اور اس کے قریبی بھی اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں۔ ایک بندہ ان تمام اسباب کو اپنی استطاعت کے مطابق اپناتا ہے، اور یہ سب شرعی اسباب میں سے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے بندے کو ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے اور اس پر سے تمام امراض پھیر دے۔ بے شک وہ سبحانہ و تعالی ہی ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی سبحانہ و تعالی ہے کہ جس نے اس مرض کو مقدر فرمایا، اور وہی اس سے شفا دینے والا ہے۔